باب الوضوء من القیع والرعافی، قیع اور نکسیری سے وضو کا بیان۔ اگر کسی کو قیع ہو جاتی ہے یا کسی کی نکسیری پھوٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وضو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، وضو فرض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی کو قیع آ جائے تو اسے وضو کرنا چاہیے۔ یہی احناف کا مسلک ہے کہ اگر منہ بھر کے قیع ہوئی تو چونکہ وہ معدے سے آتی ہے اور معدے سے آنے والی چیز ناپاک ہوتی ہے، ناپاکی اس کا محل ہے، تو اگر کسی کو قیع ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیع کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح سے نکسیری سے بھی وضو ان کے ہاں نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمارے یہاں خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ وہ بہہ جائے، اور الٹی سے بھی قیع سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی کے یہاں تک نہ تو قیع سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نکسیری سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اصل جو دلیل ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے ان کی، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او جاء احد منکم من الغائط، کیا تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے آیا ہو تو اب اسے وضو نہ ہونے پانی نہ ہونے کی شکل میں تیمم کر لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نشیبی جگہ سے اگر آتا ہے، یعنی وہ استنجا کر کے آتا ہے، تو تبھی اس کے اوپر وضو فرض ہوگا اور دیگر حالات میں وضو فرض نہیں ہوگا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نشیبی جگہ میں جانا وضو کو توڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ناپاکی کا نکلنا وضو کو توڑنے والا ہے۔ اب وہ بدن کے کسی بھی حصے سے اگر ناپاکی نکلتی ہے تو وضو کو توڑ دے گی، چنانچہ خون یہ بھی ناپاک ہے ان سب کے اتفاق سے، لہذا اگر وہ نکلتا ہے تو پیشاب کی طرح یہ بھی وضو کو توڑ دے گا۔ اب یہاں جو روایت آئی ہے یہ ہمارا مستدل ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیع کی وجہ سے اور خون کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ احناف کے یہاں تو یہ وضو سے وضو شرعی مراد ہے، جبکہ شوافی سے وضو لغوی مراد لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضو کیا تھا قیع کی وجہ سے، وہ اپنا مزاج اچھا کرنے کے لیے یا منہ کا ذائقہ صحیح کرنے کے لیے یا مزاج کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے وضو کیا تھا۔ یعنی قیع ہونے کے بعد جو منہ کے اندر کی عجیب سی بو پیدا ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وضو کیا تھا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ظاہری حدیث جو جس چیز کو بتا رہی ہے، جب اس کے خلاف کوئی دوسرا قرینہ نہیں ہے تو ظاہر کو لیا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث کے اندر صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث تو یہ ہے اور دوسری حدیث ایک اور ہے۔ وہ حدیث ایک حاشی کے اندر دی گئی ہے کہ اس نے فرمایا، روایت ہے ابن ماجہ کہ جس کو نکسیری پھوٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ اٹھ جائے، وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کر لے۔ جب تک تو اگر کسی کو جاتی ہے تو اسے جگہ وضو کر لینا چاہیے اور اپنی نماز پر بنا کر لینی چاہیے۔ جہاں نماز چھوڑ کے جا وہیں سے نماز کو شروع کر دینا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قیع کی وجہ سے اور نکسیری کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر صرف منہ کا ذائقہ کرنا ٹھیک کرنا مقصود ہوتا تو پھر وضو اس سے نہ ٹوٹتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اس کی اجازت نہ دیتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باب الوضوء من القیع والرعافی، قیع اور نکسیری سے وضو کا بیان۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس بیان کہ ابو عبیدہ بن ابو الصفر اور اسحاق بن منصور نے، وہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے کہا حدثنا اور اسحاق نے کہا اخبرنا، دونوں میں یہ فرق ہوا ہے کہ ابو عبیدہ نے حدثنا کہا اور اسحاق نے اخبرنا کہا۔ کہتے ہیں کہ اور ہم کو بتلایا عبد الصمد بن عبد الوارث نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کہ میرے باپ نے حسین معلم کے حوالے سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کہ عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی نے یعیش بن ولید مخزومی کے حوالے سے، اور اپنے باپ کے حوالے سے، وہ معدان بن ابی طلحہ کے حوالے سے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیع کی پھر وضو کیا۔ تو میں نے ثوبان سے دمشق کی مسجد میں ملاقات کی تو میں نے ان سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا ہے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی ڈال رہا تھا۔ تو یہ ثوبان کہنے لگے کہ میں پانی ڈال رہا تھا، آپ نے واقعی وضو کیا تھا۔ اسحاق بن منصور نے کہا کہ معدان بن طلحہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن ابی طلحہ زیادہ صحیح ہے، جو روایت کے اندر آئے ہیں تو معدان بن ابی طلحہ سے بہتر ہے ابن ابی طلحہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ
روایت کیا ہے مختلف اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وغیرہ میں تابعین میں سے وضو کو قے اور نقصی کی وجہ سے، اور یہ سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ اب بعض اہل علم نے کہا ہے لیسا فی القے میں اور نشر میں وضو نہیں ہے، یہ امام مالک امام شافعی کا قول ہے، اور حسین معلم نے اس حدیث کو عمدہ طریقے پر بیان کیا ہے۔ حسین کی حدیث زیادہ صحیح ہے اس باب میں، اور معمر نے اس حدیث کو یحییٰ بن ابی کثیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے تو اس میں غلطی کر دی، چنانچہ انہوں نے عن عیش بن ولید عن خالد بن معدان عن ابی درداء کہا ہے، اور اس میں اوزاعی کا تذکرہ نہیں کیا ہے، تو ایک شاگرد کو ایک چھوڑ دیا۔ اور نیز انہوں نے یہ کہا عن خالد بن معدان، حالانکہ وہ معدان بن ابی طلحہ ہے، تو معدان بن ابی طلحہ کی جگہ انہوں نے خالد بن معدان کر دیا، تو دو غلطی ہوئی، اس وجہ سے وہ ان کی سند غلط ہے، اور حسین معلم نے جو روایت بیان کی ہے یہ روایت صحیح ہے۔ اس روایت کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ روایت عاشریہ ہے۔ عاشریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سند جس میں صاحب کتاب سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک 10 واسطے ہوں، تو اس کتاب کے اندر یہ اکیلی سند ایسی ہے کہ جس میں امام ترمذی سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک 10 واسطے بنتے ہیں۔ باب الوضوء بالنبیذ، نبیذ سے وضو کا بیان۔ اس باب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ نبیذ کے ذریعے سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ نبیذ کیا ہوتی ہے۔ نبیذ کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز پانی کے اندر ڈال دی جائے، مثال کے طور پر کھجورے یا کشمش یا جو کوئی بھی چیز ہو جو پانی کے اندر ڈال دی جائے اور اس کا اثر پانی کے اندر آ جائے، اور اس کا جو بہاؤ ہو پانی کا وہ کم ہو جائے، تو اس کو نبیذ کہا جاتا ہے۔ اگر اس نبیذ کی وجہ، اس چیز کے ڈالنے کی وجہ سے پانی کے اندر نشہ پیدا ہو جائے تو وہ تو بالاتفاق حرام ہوتا ہے، اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اور اس سے وضو بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر نشہ نہ ہو لیکن پھر بھی اس کا بہاؤ کم ہو جائے، اس کے اندر گاڑھا پن آ جائے، تو تب بھی اس سے وضو جائز نہیں ہوتا ہے، اور وہی اصل میں نبیذ کہلاتی ہے۔ ایک تیسری چیز ہوتی ہے کہ پانی کے اندر نبیذ کو چیز کو ڈالا، کوئی بھی چیز ڈالی اور زیادہ دیر نہ رک کر کے تھوڑی دیر اس کے اندر ڈالے رہے اور اس کو نکال لیا، اور پانی کے اندر اس چیز کا اثر آ گیا، حالانکہ اس کا رقت اور سیلان ختم نہیں ہوا بلکہ صرف تھوڑا بہت مٹھاس آیا ہے، تو ایسا جو پانی ہے حقیقت میں یہ پانی ہے، یہ نبیذ نہیں ہے، تو اس سے وضو جائز ہے۔ آپ کے یہاں پہلے ہی مسئلہ تھا کہ اگر نبیذ ہے اور نبیذ کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہیں ہے تو اس سے وضو کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، تو اس میں دونوں مسئلے تھے کہ پہلے تیمم کر لے پھر وضو کر لے، لیکن اب متفق جو فتویٰ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ اگر کسی پاس نبیذ ہو مطلق پانی نہ ہو تو صرف تیمم کرنا ہی واجب ہے، اسے وضو کرنا نہیں چاہیے۔ اس باب کے اندر جو روایت آئی ہے امام ترمذی نے اس کو بہت مختصر کر دیا ہے، حالانکہ یہ بڑی روایت تھی اور کافی لمبا اس میں واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو لے کر کے مکہ قبرستان جیحون میں چلے گئے، اور قبرستان سے بھی آگے نکل گئے، اور وہاں جا کر کے عبداللہ بن مسعود کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ تم کسی حالت میں یہاں سے نہ ہٹنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ عجیب قسم کے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر کے ادھر جا رہے ہیں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے۔ وہاں جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا تو گھبرا گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ میں جاؤں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کروں، لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تھا، اس لیے اپنی جگہ پر رکے رہے۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ تو وہ جو لوگ گئے تھے سواریوں پر وہ واپس آ گئے، اور کچھ دیر بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیا کہ جنات تھے جو اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا کیا تمہارے پاس پانی موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبیذ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پاکیزہ کھجورے ہیں اور پاک پانی ہے، پاکیزہ کھجورے ہیں اور پاک پانی ہے، اور آپ نے اس سے وضو کر لیا۔ تو یہ جو حدیث کا حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو اس کو نبیذ کہا تھا، تو وہ
اس اعتبار سے کہا تھا کہ وہ نبیس بننے والی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو دیکھا تو اس کے اندر ابھی دقت و بہاؤ کم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہی اثر تھا، صرف تھوڑی بہت مٹھاس آ گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس سے وضو فرمایا تھا۔ لیکن اگر کسی شخص پاس صرف نبیز ہو اور دوسرا پانی نہ ہو تو پھر اسے تیمم کرنا جائز نہیں، بلکہ اسے تیمم ہی کرنا چاہیے، وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو وضو کر لیا کرو، اور نبیز پانی نہیں ہوتا ہے۔ نبیز سے وضو کا بیان، امام ترمذی فرماتے ہیں سفیان کے حناد نے، اور فرماتے ہیں سفیان کے شریک نے ابو فزارہ کے حوالے سے، انہوں نے ابو زید کے حوالے سے، عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے کجاوے میں کیا ہے، معافی دعوتی کا تمہارے سامان میں کیا ہے، تو میں نے کہا کہ نبیز ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پاکیزہ کھجوریں ہیں، پاک پانی ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے وضو کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مروی ہے، یہ حدیث ابو زید کے حوالے سے، وہ عبداللہ کے حوالے سے، وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، اور ابو زید مجہول ہیں محدثین کے نزدیک، یہاں پر جو ابو زید آئے ہیں یہ مجہول ہیں، اور ان کے بارے میں تحقیقات نہیں ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں نہ تو کسی نے جرح کی ہے اور نہ کسی نے ان کی توثیق کی ہے، تو چونکہ نہ ان پر جرح ہے نہ توثیق ہے تو اس لیے ان کے حالات نہیں ملتے ہیں، یہ مجہول راوی ہیں، اور جب کسی روایت کے اندر مجہول راوی آ جائے تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور ابو زید مجہول آدمی ہے محدثین کے نزدیک، اور ہم ان کی کوئی روایت نہیں پہچانتے اس روایت کے علاوہ۔ اب بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وضو نبیز کے ذریعے سے جائز ہے، اب بعض اہل علم اور آگے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وضو نبیز سے جائز ہے، ان میں سے سفیان وغیرہ ہیں، اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ نبیز سے وضو نہ کیا جائے، اور امام شافعی، امام اسحاق کا قول ہے، اور امام اسحاق نے کہا ہے ان ابتلا رجل بہذا فتوضا بالنبیز وتیمم احب الیہ، اگر کوئی آدمی اس میں مبتلا ہو جائے تو وہ وضو کر لے نبیز سے اور تیمم کر لے، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وقول من یقول لا يتوضا بالنبیز اقرب الکتاب، کہ اس شخص کا قول جو کہتا ہے کہ نبیز کیسے وضو نہ کیا جائے، یہ کتاب یعنی قرآن کریم کے زیادہ قریب ہے، واشبہ و زیادہ مشابہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، تو اس آیت کے اندر صاف وضاحت ہے کہ اگر کسی پاس پانی نہیں ہے تو اسے تیمم کر لینا چاہیے، لہذا نبیز پانی تو ہے نہیں، سب متفق ہیں، تو جب نبیز پانی نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ جی پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب المضمضۃ من اللبن۔ حدثنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن زهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له لسما، وفي الباب عن سعد بن سعد وأم سلمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رأي بعض أهل العلم مضمضة من اللبن، وهذا عندنا علي الاستحباب، ولم يرى بعضهم مضمضة من اللبن۔ باب المضمضۃ من اللبن، دودھ کی وجہ سے کلی کرنے کا بیان، کیونکہ دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وضو کرنے کے دودھ پینے کے بعد کلی کر لینی چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہی نماز وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ تو مستحب ہے کہ اور پسندیدہ ہے یہ بات کہ دودھ پینے کے بعد کلی کر لینی چاہیے۔ باب کے اندر بھی اسی کا تذکرہ ہے، فرض یہ واجب نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ کلی کر لی جائے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا قتیبہ نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا لیث نے، عقیل کے حوالے سے، انہوں نے زہری کے حوالے سے، اور انہوں نے عبید اللہ کے حوالے سے، انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر آپ نے پانی منگایا، کلی کی، اور نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بلا شبہ اس کے اندر چکنائی ہے، دسم چکناہٹ ہے یا چربی ہے، بلا شبہ اس کے اندر چربی ہے،
یعنی دودھ کے اندر چربی ہوتی ہے، چکناہٹ ہوتی ہے، وہ منہ کو چپچپا بنا دیتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے کلی کی۔ اس باب میں سہل بن سعد ام سلمہ سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ دودھ کی وجہ سے کلی کرنے کی ہے، اور بعض اہل علم کی رائے دودھ کی وجہ سے کلی کرنے کی ہے، اور یہ ہمارے نزدیک استحباب پر محمول ہے، وہذا عندنا الاستحباب، اور یہ ہمارے نزدیک استحباب پر محمول ہے۔ اور ولم یرى بعضهم المزازة من اللبن، اور بعض لوگوں نے دودھ کی وجہ سے کلی کو نہیں کہا ہے، اور بعض لوگوں نے رائے نہیں اپنائی کلی کرنے کی دودھ کی وجہ سے۔